مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بلاول نے آپ کو کیوں اسپوکس پرسن رکھا, کیونکہ آپ نے میرا سوال کھا کر پولیٹیکل سپن دے دیا اس کو پورا. اور یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کو ماں بہن کی گالیاں وہ بھی افطاری سے 10 منٹ پہلے آ کر دینا شروع کر دے. نہیں, وہ پی ٹی آئی والے تو گالیوں سے روزہ کھولتے ہیں. تو عوام یہ کیوں نہ سمجھے کہ ری امیجننگ پاکستان ایک برگر ورژن ہے نیا پاکستان. ریئلی برگر ورژن پی 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 میں گزار کر ہی آپ نے بولا ہیل از ادر پیپل. اور بھی مشکل ہوگی کیونکہ بارڈر پہ جاپان تھا. جی. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. فارمر سینیٹر ہیں, ابھی ری امیجننگ جو کانفرنسز چل رہی ہیں وہ کر رہے ہیں. کیوں پارٹی چھوڑی یہ ہم پتہ کریں گے. کہا جاتا ہے کہ مفتاح بھائی کو ملا مصطفیٰ نواز کھو کر. مل گئے دوست. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. لیٹس اسٹارٹ. آپ کا آج کانفرنس تھی وہ کینسل ہو گئی. کل ایک بہت زیادہ ثانیہ پیش آیا تو اس کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن آپ این ایس سی میٹنگز میں بھی ہوتے تھے. تو آپ کی رائے میں ایز somebody who's been privy to the inside information as well, جو ہم یہ ریوائول دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کا, and unfortunately a lot of analysts are saying کہ برا وقت آنے والا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ؟ برا وقت اس لیے آنے والا ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں, ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہے, ہم بطور قوم ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہیں, اور اگر جس دن ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر برا وقت کوئی نہیں ہے. پھر یہ چند 100 جو دہشت گرد ہیں یہ اس قوم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ کو صرف کلیئرٹی چاہیے, اور اس کلیئرٹی کے ساتھ ہم پہلے بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز, ہماری پوری قوم میدان میں اتری, اور پھر ہم نے سوات بھی خالی کرایا, ہم نے وزیرستان بھی خالی کرایا, مومند بھی خالی کرایا. صرف اور صرف اس وقت جو چیز لیک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنسنسس نہیں بلڈ کر پا رہے. پچھلے 1 سال کے اندر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں تقریباً 300 کے قریب واقعات ہوئے ہیں. ہمارے 200 کے قریب ہمارے جو پولیس اور فوج کے جوان تھے وہ شہید ہوئے. اس سال جو ہم نے بڑے انسیڈنٹس دیکھے, ایک جس کا آپ نے ذکر کیا کراچی میں, اور پھر اس سے پہلے پشاور میں جو 100 سے اوپر ہمارے پولیس کے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے. تو کلیئرٹی آف ایکشن ہوگی تو پھر انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر ان سے پہلے بھی ریاست نے ڈیل کیا ہے اور پھر دوبارہ بھی ریاست ڈیل کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. لیکن بس اس میں یہ چیز ہے کہ بہت سی ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں, لیکن اگر ہم ایک پیج پہ نہیں, ایک میز پہ نہیں بیٹھتے تو پھر پرابلم ہے. اگر ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر کوئی پرابلم نہیں. آپ نے اچھا وہ ایک میز کر دیا, کچھ ایک پیج کی تو ہم نے بہت قیمت دی ہے. قوم کا قوم آپ کہہ رہے ہیں, بٹ قوم کو ہم کس طرح کوئی الزام دے سکتے ہیں؟ کوئی ریفرینڈم تو ہوتا نہیں ہے ہم پہ. تو if we're being clear about it, the establishment historically has had a confused policy about them. تو اس میں بھی اگر میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھوں, بیکاز آپ you're privy to these conversations, یہ جو انالیسز آ رہا ہے کہ obviously ایسا کبھی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کوئی 180 ہو گئی, بٹ ایون ود ان دیٹ اسپیکٹرم جب ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے رشتے رہے ہیں, جنرل فیض نے وہ زیادہ فاسٹر کیے ریلیشن شپس, اینڈ دیٹس واٹ وی آر پیئنگ فار. ڈو یو تھنک دیٹس اے فیئر انالیسس؟ دیکھیں, پالیسی تو بہت پرانی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی, اور وہ پالیسی تو جنرل فیض سے بہت پہلے ہماری جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اس کو پرسو کرنا شروع کیا. ایک ملک کی پڑوس میں سوورینٹی کا خیال نہیں رکھا گیا, وہاں کے لوگوں کی جو ایسپریشنز تھیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا, اور ایک کانسیپٹ کے پیچھے جو ہماری شاید ترجیح تھی بمقابلہ بھارت, اس کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے اندر اور اس کے معاشرے نے بہت نقصان اٹھایا. اس کے اندر بہت سے اور بھی عوامل ہیں. افغانستان کے اندر اپنا پولیٹیکل کیوس جو تھا وہ کسی سمت میں نہیں جا پا رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو 90s میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ تمام فریقین کو خانہ کعبہ تک لے گئے تھے, لیکن وہ وہاں پر بھی آپس میں اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکے, اور ایک ایسا ویکیوم وہاں پر رہا جس ویکیوم کا پھر بعد میں ایک فائدہ اٹھایا گیا. تو یہ ایک سوچ تھی جس سوچ نے نہ صرف افغانستان میں وہاں کے لوگوں کو بہت نقصان دیا بلکہ پاکستان کے اندر بھی بہت نقصان دیا.
ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو پسول وہ کرتے رہے اس پالیسی کا، اس کے نتیجے میں آج ہمارے ملک کے اندر ہم لاکھوں شہادتیں دے چکے ہیں، لاکھوں گھرانے برباد ہو چکے ہیں. کون سا ایسا پاکستان کا حصہ ہے جس نے قربانی نہ دی ہو؟ کون سے بازار ہیں، کون سی جگہیں ہیں جہاں پر حملے نہ ہوئے ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ان کے اندر شروع دن سے سویلین انپٹ رہتا تو شاید ہم ایک بہتر راستے کی جانب چل سکتے تھے. لیکن جب بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے رہے اور اس میں کوئی انپٹ پارلیمان کا نہیں لیا گیا، کوئی سیاسی جماعتوں کا نہیں لیا گیا، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. اور آج ریاست کے پاس جواب نہیں ہے کہ جب ہم انہیں کہتے تھے، اور بھی پاکستان کے اندر بہت سی آوازیں اٹھتی تھیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ ان میں گڈ اور بیڈ کی تفریق نہ کیجیے. دنیا بھی ہمیں یہ کہتی تھی لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. اور آج وہی جو ہمارے آنکھوں کے تارے تھے، انہوں نے جب کابل فتح کر لیا، حکومت وہاں پر قائم کر لی، تو آج ٹی ٹی پی کو، پاکستان کے دشمنوں کو انہوں نے کیوں پناہ دی ہوئی ہے؟ ہم اس وقت جو کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کی جو ساری فائنینسنگ ہے وہ را کرتی ہے، تو آج ان کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے جب وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں؟ آج تحریک طالبان پاکستان کو جو افغانستان کے طالبان سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پہلے دن سے عیاں تھا. تو پالیسی اتنے برے طریقے سے بیک فائر کر گئی ہے کہ آج ریاست کے پاس جواب نہیں ہے اس ملک کے عوام کو دینے کا. لیکن پھر بھی اس موقع پر بھی اگر ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہے، اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے. obviously ہماری شروع سے ایک کنفیوز پالیسی رہی ہے. ہم حمید گل تک نہیں جاتے، لیکن پوسٹ اے پی ایس ہمیں ایک کلیئرٹی نظر آئی تھی. ڈو یو آلسو فیل لائک ویو گون بیک آن دیٹ؟ اینڈ شاید سیاستدانوں کو ہم اتنا مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. خان صاحب کے کئی بیانات ہیں جس میں ٹو پٹ اٹ لائٹلی ایک سینسٹیو، ایک ایمپتھی، ایک پیار، ایک سپورٹ نظر آتا ہے، وہ ٹیسٹ ہو یا ایلیسٹ ہو طالبان کی طرف. ڈو یو تھنک دیٹ میٹرز، اور ڈو یو تھنک سیاستدان کچھ بھی بول رہے ہیں دیٹ ڈزنٹ میٹر؟ بیکاز آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ این ایس سی میٹنگز میں ڈسکشنز نہیں ہوتے تھے، اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنس کو بتاتی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. I'll give you an example. میں زیادہ این ایس سی میٹنگز میں شریک نہیں رہا، پہلی ایک دو میں شریک رہا، اور جب پہلی میٹنگ کے اندر ہمیں بریفنگ دی جا رہی تھی تو اس بریفنگ کے اندر ایک چیز تھی جس کے اوپر ہم بیک بینچرز جو تھے وہ کافی اس چیز کے اوپر ایک ہمارے اندر ناخوشگواری کی کیفیت پھیلی کہ جب ہمیں ان کی ڈیمانڈز بتائی گئیں تو ان ڈیمانڈز کے اندر ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کو ٹی ٹی پی کو کسی تیسرے ملک کے اندر دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے ٹو نیگوشیٹ ود پاکستان. اب وہ بالکل وہی پیٹرن کاپی کرنا چاہ رہے تھے جو پیٹرن طالبان اور امریکہ نے اڈاپٹ کیا. وہ اپنے آپ کو ایک ایسی فورس کے طور پر سامنے لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ جو ایک لیجٹمیٹلی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کوئی اسٹیک ہولڈر ہے. حالانکہ دیر آر بنچ آف کرمنلز، وہ دہشت گرد ہیں، وہ کرمنل ہیں. اور ہم یہ حیران تھے کہ پاکستان کی پارلیمان کے سامنے، جو پاکستان کی ایک کتابی سے ہی لیکن سب سے بڑی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے، اور وہاں پر آپ یہ تجویز ان کی اٹھا کر لے آئے. یہ تو وہ تھی کہ جو ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ ربش کر کے تو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دینی چاہیے تھی. باہر تو ہمارے ہاں جس طرح چیزیں چلتی رہیں، لیکن آپ نے اے پی ایس کا بہت اچھا ذکر کیا. قومیں، اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اندھوناک واقعہ ہو سکتا ہے کہ معصوم بچے، 150 کے قریب معصوم بچے ان ظالموں نے مار دیے، شہید کر دیے. اور یہ کیا ہمارا جو ایک قوم کا جو ضمیر تھا جھنجھوڑنے کے لیے واقعہ کافی نہیں تھا؟ اس کے بعد تو ہمیں ہماری کلیئرٹی قائم رہنی چاہیے تھی. لیکن ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا وہ تو اس کے 1.5-2 مہینے بعد ہی ہوا ہو گیا. آج اس نیشنل ایکشن پلان پہ کسی کو یاد بھی ہے کہ اس کے کیا 20 نکات تھے، اور ان 20 نکات کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر ہم ان 20 نکات پر ہی عمل پیرا ہوتے تو کیا آپ کو ان کے ترجمان آج ترکی میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور تیسرے ملک میں بیٹھے ہوئے نظر آتے جو حراست سے نکل کر چلے گئے؟ احسان اللہ احسان. جی ہاں، یہ کیا ہم
کہ اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلائی جاتی جس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے. تو اس میں ہم اکثر جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب اینکر سمجھے جاتے ہیں, ابھی آپ کامران خان کو بھی انٹرویو دے رہے تھے, آپ نے بولا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, تو ان کا بھی جواب جیسے اسٹیبلشمنٹ کا آیا کامران خان نے بولا پر یہ سیاستدان بھی تو ان کو اسپیس دیتے ہیں نا. تو اس میں ہم سیاستدانوں کو بلیم نہ کریں کہ آپ لوگوں نے بھی یہ کیوں سنا جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہ کہہ رہی تھی, وائی ڈونٹ یو کم ٹو دا پیپل اینڈ سے دس از واٹ دے آر سیئنگ اینڈ وی ول ٹیک اے اسٹینڈ. آئی نو نواز شریف ٹرائی ٹیکنگ اے اسٹینڈ, اس کے بعد ڈان لیکس یا جو بھی ہوا, بٹ زیادہ کھل کے یہ کیوں نہیں سامنے آتے کہ یار یہ جو ہے اس پہ ہم کلیئرٹی دکھائیں گے کہ یہ لوگ کرمنلز ہیں, یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جبکہ ہمیں حال ہی میں اس طرح کے بھی بیان آئے کہ 2015 میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ بھائی پنجاب میں اٹیک نہ کرو, وہاں کر لو. تو آپ جب اس طرح سافٹ رہیں گے اور کنفیوز رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پہ حامیاں بھرتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ بھی شریک جرم ہے نا. پاکستان 75 سالوں میں جس مقام پر آج پہنچا ہے, اس میں کوئی ایک طبقہ تو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم اس چیز کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ زیادہ شیئر کس کا ہے, زیادہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے, لیکن اس میں تو سب شامل ہیں. کیا عدلیہ اس میں شامل نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر 75 سالوں کے اندر کیا انصاف اس ملک کی عوام کو مل سکا؟ آج بھی اگر آپ اپنے ملک میں آپ کوئی اپنا کیس عدالت میں دائر کرتے ہیں تو شاید آپ کی اگلی جنریشن, اگلی نسل کو جا کر انصاف ملے, اگر وہ بھی ملا تو. اس لیے آپ نے لاء چھوڑ دیا. تو فرسٹریشنز تو ہوتی ہیں. پھر آپ میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, کیا میڈیا کے اندر کیا ہمیں اس طرح کی وائبرنسی نظر آئی جس طرح کی وائبرنسی اور ایک کنٹرول جو تھا, جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا. آج میڈیا صرف اس کے اندر بہت سے لوگ, بہت سے بزنس گروپس آئے جو صرف اور صرف اپنے بچاؤ کی خاطر کہ اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنا اتنا مشکل ہے, یہاں پر آپ کسی بھی وقت ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں, تو ایک پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے چینل شروع کیا گیا. پھر آپ سیاستدان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں, ان کا ہمارے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہم نے کیا کیا قربانیاں, کیا کیا سانحات اس ملک کے ساتھ نہیں گزرے. ملک 2 لخت ہو گیا, لیکن ہم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا. آج تو میں کم از کم اس سوچ پہ پہنچ چکا ہوں کہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کا اور ریاست کا, وہ اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ آج اس ملک میں گوادر, پشین, لاہور, لاڑکانہ, پشاور, چارسدہ, گلگت, یہاں کے لوگوں کا آپس کے اندر جو ایک قومی یکجہتی کا جو تعلق تھا وہ نہیں رہ گیا. آج ہم سب لوگ اس ملک میں ایک ایسے سانے کا شکار ہیں کہ جہاں پر سیاست تنزلی کا شکار ہو گئی, جہاں پر معیشت تنزلی کا شکار ہو گئی, اور اب سماج وہ تنزلی کا شکار ہونے جا رہا ہے. ان دونوں چیزوں سے, سیاسی کرائسس سے اور اکنامک کرائسس سے, ہمیشہ سوسائٹی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. تو ہم پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے, پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. اس میں تو میری ایک سینٹرل تھیسس ہے کہ ہم ایلیٹ سے نہ ہی ایکسپیکٹ کریں. وہ بھلے پی 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 او, پی ایم ایل این او, پی ٹی آئی, ایلیٹ پالیٹکس ہیں اور سلیکٹڈ ہونے کے لیے کرتے ہیں. پر ابھی اگر ہم ری امیجننگ پاکستان دیکھ رہے ہیں, ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, ایک فارمر فائنانس منسٹر ہیں, ابھی فواد صاحب آئے ہوئے تھے, فارمر پرنسپل سیکرٹری ہیں, آپ ہیں, لاٹ آف یو کم فرام مفتاح ہو گئے, آپ ہو گئے, وہ فواد صاحب ہو گئے, کم فرام جنریشنل ویلتھ, ایلیٹ آف دی ایلیٹ. تو آپ لوگوں سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں where you guys have been a part of this elite nexus that has ruled over Pakistan, has enjoyed privileges, has enjoyed connections, subsidies. تو آپ لوگوں سے ہم کیسے امید کریں کہ آپ لوگ پاکستان کو ری امیجن کریں گے؟ دیکھیں, لیجٹمیٹ کویسچن ہے آپ کا, بالکل ہمارا اس طبقے سے تعلق ہے, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھانا شروع ہو گئے کہ پاکستان نیڈس ٹو ورک فار ایوری ون. ایک مخصوص طبقے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا, اور نہ ہی پاکستان ایک مخصوص طبقے کے لیے چلایا جا سکتا ہے. اب مزید گنجائش نہیں رہ گئی. آج سے چند دن پہلے جو بجٹ دوبارہ لے کر آیا گیا, اس بجٹ کے اندر جو ٹیکسیشنز تھیں, جو 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگے, جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اسی رات بڑھیں, جو جی ایس ٹی بڑھایا گیا, کیا یہ سب اس ملک کے عوام کے اوپر ٹیکسز نہیں تھے؟ اشرافیہ کے اوپر کون سے ٹیکسز لگائے گئے؟ جو اس ملک میں حکومت ہے, کیا حکومت نے یہ بھی آپ کو کہیں ڈار صاحب کی تقریر کے اندر نظر آیا کہ اپنے خرچے ہم حکومت یہاں سے کم کرے گی, عدلیہ یہاں سے خرچے کم کرے گی, ہماری فوج یہاں سے خرچے کم کرے گی؟ یہ گفتگو تھی ہی نہیں. یعنی ان کے لیے ہر چیز نارمل ہے اور نارملی کنٹینیو کرتی رہے گی, لیکن باقی پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا.
اور آج جس ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس چکے ہیں, ایک طرف چین کا قرضہ ہے, دوسری طرف ویسٹرن ممالک کا قرضہ ہے, تو ہم ایک بہت ہی استحصالی اس کا شکار ہو چکے ہیں. ہمیں اس اگر ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے, اگر اس ملک کی اکانومی کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے, تو ہمیں سب کو مل کر پھر فیصلے کرنے ہوں گے. کوئی مقدس گائے نہیں ہے اس ملک میں. اگر عوام سے آپ قربانی مانگتے ہیں تو پھر اس ملک کی اشرافیہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, اور لوگ قربانی دیں گے بشرطے کہ کوئی ان کو اس راہ پہ چلائے تو صحیح. بٹ وہی سوال ہے نا سر, ہاؤ کین دیٹ بی یو؟ اگر ہم کہتے ہیں ری امیجننگ پاکستان, شوڈنٹ وی اسٹارٹ ود ری امیجننگ دا کھوکھر فیملی؟ کیونکہ ہم راول پنڈی کا اگر ذکر کریں تو آپ کے جو انکل ہیں وہ راول پنڈی میں سب کو پتہ ہے کہ لینڈ مافیا میں بھی انوالوڈ ہیں, ایکسٹورشن میں بھی انوالوڈ ہیں. آپ کے کزن ہیں فاروق کھوکھر, جن پہ ماجد سٹی کے مرڈر میں ان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کی ایک فیملی ہسٹری رہی ہے, ایک فیملی ریپوٹیشن رہی ہے, لینڈ مافیا کے ساتھ آپ کا نام جوڑا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو انکل ہیں وہ زرداری کے فرنٹ مین تھے راول پنڈی میں. تو آپ do you own their ills and would you defend them, یا آپ ان سے لا تعلقی کا؟ Why would I even defend anything کہ جو غلط ہے؟ میں کسی کی غلط چیز کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. تو پھر اگر میں غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنا شروع کروں تو پھر میں سیاست میں کیوں, اور پھر مجھ میں اور پھر باقیوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے انکل تاجی کھوکھر کرمنل تھے. جب تک میں دیکھیں سیاست جو میں نے کی, اس سیاست میں آپ میرے اوپر آپ کوئی ایک الزام دکھا دیں, آپ میری ذات کا بات کریں نا, میری ذات کے اوپر مجھے آپ پن پوائنٹ کر کے کہیں کہ مصطفیٰ صاحب آپ کے اوپر یہ الزام ہے, آپ اس کا جواب دیں. But would you be a senator اگر آپ کے انکل تاجی کھوکھر نہیں ہوتے؟ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کو بنایا گیا پی 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 سے سینیٹر. میرے والد سیاست میں تھے. میرے والد, اب صرف ایک تاریخ آپ نے دیکھی, دوسری تاریخ تو آپ نے دیکھی ہی نہیں. میرے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکنوں میں شامل تھے. 1968 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی PSF میں بھی تھے نا میرے خیال سے. نہیں, اس کی تنظیم میں تھے جب بھٹو صاحب نے شروع کی. پھر اس کے بعد وہ MNA رہے, اسلام آباد سے انڈیپینڈنٹ 85 کے الیکشنز کے اندر الیکٹ ہوئے, ڈیپٹی اسپیکر رہے نیشنل اسمبلی کے, فیڈرل منسٹر رہے. میں نے اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کیا. تو وہ ایک پس منظر ہے جو غالباً آپ کی نظر سے نہیں گزرا, اور اس پس منظر کی وجہ سے میں پیپلز پارٹی کا 2013 کا جو الیکشنز تھے ان میں اسلام آباد میں کینڈیڈیٹ تھا. پھر اس کے بعد میں پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کی جو تنظیم تھی, جس میں قمر زمان کائرہ صاحب, بلاول صاحب نے جب شروع کی اپنی سیاست, تو انہوں نے قمر زمان کائرہ صاحب, ندیم افضل چان اور مجھے انہوں نے بطور سیکرٹری انفارمیشن پنجاب چنا. پنجاب کی تنظیم ہم لوگوں کے اوپر بنائی, اور پھر اس سے پہلے میں ایڈوائزر رہا یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں, راجہ پرویز اشرف صاحب کی کیبنٹ میں. ہیومن رائٹس کا پورٹ فولیو میرے پاس تھا, اور میرا اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں نے ایک تو وکیل تو ہوں ہی, اس کے علاوہ میں نے ہیومینیٹیرین لا وچ از لا آف وار, اس کے اندر کورسز کر رکھے ہیں, ہیومن رائٹس میں کر رکھے ہیں. پھر میں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ, ریڈ کراس کے ساتھ, ان کا میں لیگل ایڈوائزر تھا, ان کے ساتھ کافی کچھ عرصہ کام کیا. تو ایک پس منظر ہے اس لحاظ سے. اور پھر بلاول صاحب نے مجھے, جب میں سیکرٹری انفارمیشن انہوں نے مجھے بنایا, انہوں نے میرے اندر ٹیلنٹ دیکھا, انہوں نے مجھے ٹی وی پروگرامز کے اوپر دیکھا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے اپنا ترجمان بنایا. اس ترجمان بنانے کے بعد پھر اس کے جو میرا جو پالیٹکس کے اندر جو رائز تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو اٹ ہیڈ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تھوڑی سی ذرا آپ تحقیق ذرا اچھی کر لیتے تو وہ یہ تھا کہ پی 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 بھی باتیں ہیومن رائٹس کرتی, بلاول بہت سی باتیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے, پر پھر جب ناظم جوکیو کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کے مرڈرر کو ووٹ لینے بلا لیتے ہیں, دے اسٹینڈ ود دیٹ. تو میں صرف آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے فیملی میں جو یہ تھے, یہ لوگ لینڈ گرابرز اور مافیا کا حصہ تھے, آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر آپ علی وزیر کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. علی وزیر کو اب آ کے رہائی ملی آج چند دن پہلے, لیکن ان کو جب ووٹ دینے کے لیے بلانا تھا تو ووٹ دینے کے لیے بلا لیا. تحریک عدم اعتماد کے اندر اس کی ضرورت تھی تو بلا لیا. اور پھر اس کے بعد وہی اسپیکر صاحب تھے, حالانکہ اسد کیسر صاحب جب تک اسپیکر تھے تو اس وقت تک ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری ہو جاتے تھے, لیکن جس دن سے سلیکٹڈ گیا اور یونٹی گورنمنٹ آئی, اس میں علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز ہی نہیں جاری ہو سکے.
تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب یہ چیز سمجھنا پڑے گی کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ایک شخص بھی رات کو بیٹھتا ہے تو رات کو وہ 2-3 یوٹیوب کے اوپر پروگرامز، پوڈ کاسٹ اور ٹی وی چینلز کے اوپر گفتگو دیکھ کر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے. اب آپ کے کال اور فعل اور عمل میں جب تضاد ہوگا تو وہ تضاد ایکسپوز ہو جائے گا. اور اس ایکسپوز اب اس وقت جو اس ملک میں سیاسی صورتحال ہے، جو ان پاپولیرٹی ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت بھاگ رہی ہے الیکشن سے. اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے تھے، وہ الیکشنز نہیں کرائے. اس کے علاوہ جو جنرل الیکشنز ہیں، بائی الیکشنز ہیں، ان سے جو بھاگ رہی ہے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اب لوگ یہ شعور رکھتے ہیں کہ آپ جب حکومت میں بیٹھ کر ایک بات کریں گے، عمل دوسری بات پہ کریں گے، تو پھر آپ کی پاپولیرٹی باقی نہیں رہے گی. تو اب حالات اور واقعات بہت بدل چکے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے بلاول نے آپ کو کیوں اسپوکس پرسن رکھا، کیونکہ آپ نے میرا سوال کھا کر پولیٹیکل سپن دے دیا اس کو پورا کہ دیکھیں پی ڈی ایم حکومت کو. سر فار کلیئرٹیز سیک، آپ یا تو مان رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے کزن فاروق کھوکر، آپ کے جو تاج کھوکر ہیں، انہوں نے جو حرکتیں کی دیز آر ان ایکسیپٹیبل. میں تو آپ کو شروع میں یہ کہہ دیا. سو اچھا گڈ. آپ کا بھی تھوڑی تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ، ظاہری بات ہے، اینڈ مائی کنڈولنسز انتقال پہ ملک ریاض آئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے کسی کے بھی گھر کوئی انتقال پہ آئے گا، اس طرح ہمارا کلچر نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیں گے، وہ بھلے ملک ریاض ہو، جنرل باجوہ ہوں، جو بھی ہوں. بٹ فار کلیئرٹی سیک، واٹ از یور اوپینین آف ملک ریاض؟ ہی واز مائی فادرز فرینڈ. میرے والد کے ساتھ ان کا بہت ایک دوستی اور بھائیوں والا تعلق تھا. اور ملک صاحب کی میں اپنے بزرگوں کی طرح عزت کرتا ہوں. اگر وہ میرے گھر آئے، میرے والد کی برسی کے اوپر آئے، تو نہ ہمارا یہ کلچر ہے اور نہ ہماری یہ روایات ہیں کہ آپ اپنے کسی آنے والے مہمان کو عزت نہ دیں. اور اگر میرے سے یہ کوئی توقع کرتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو آپ کو اپنا اوپینین مبارک، مجھے اپنا اوپینین مبارک. میری اپنی ایک روایات کی انہیریٹنس ہے، میں ان کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا. نور عالم خان میرا دوست تھا. اس کو جس وقت ہم ہوٹل میں بیٹھے، وہاں پر ایک صاحب آئے، انہوں نے جب آل فال بکنا شروع کر دیا، میں اپنے دوست کے لیے کھڑا ہو گیا. تو میں تو بڑا ان چیزوں کے اندر کلیئر ہوں. ضعیف آدمی تھے جن سے آپ نے، وہ آپ کو ضعیف لگ رہے تھے. اگر میں بھی اپنی داڑھی چھوڑ دوں تو میں بھی، میرے اس میں بھی آپ کو سفید بال نظر آئیں گے. اور یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کو ماں بہن کی گالیاں وہ بھی افطاری سے 10 منٹ پہلے آ کر دینا شروع کر دے. وہ پی ٹی آئی والے تو گالیوں سے روزہ کھولتے ہیں. بٹ یہ سر آپ دیکھیں، اب تو ہم یہاں پوڈ کاسٹ فواد چودھری میرا دوست تھا، اس کو اریسٹ کیا، میں اس کی تاریخ پہ پہنچ گیا. تو یہ ہمارے معاشرے کی کچھ روایات ہیں. آئی سیڈ کہ وہ جو تنقید ہوئی وہ ناجائز تھی، ظاہری بات ہے فیونرل پہ. بٹ سٹنگ ہیئر ان دس پوڈ کاسٹ، اگر آپ لوگوں کو ری امیجننگ پاکستان کا پورا تھیسس ہے کہ ہم 1% ایلیٹ کے خلاف ہیں، 1% ایلیٹ از دا پرابلم. 0.001 جتنا بھی آپ کم کر دیں اس میں ملک ریاض آئے گا. ریئل اسٹیٹ پاکستان کا ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے، اس میں لینڈ گرابنگ، پی 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 او، پی ایم ایل این او، پی ٹی آئی او، ایوری بڈی از ان بیڈ ود دیم. سو دا فیکٹ دیٹ آپ کھل کے ملک ریاض کو کرٹیسائز نہیں کر رہے میکس می کویسچن. نہیں، میرا ان سے تعلق ہے، میرے والد کے دوست ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے. اب دیکھیں، جو چیزیں آپ نے، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پرنسپلی اور پالیسی کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کریں. ریئل اسٹیٹ، اب عاطف میاں صاحب کی میں سنتا ہوں کئی دفعہ ان کی ٹاکس اور پوڈ کاسٹ، ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اب وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے اور بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں. اب ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور ویلڈ پوائنٹ آف ویو ہے، کہ پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ کیپٹل ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں لاکڈ ہے. اور ریئل اسٹیٹ سے وہ کیپٹل ان لاک کر کے آپ نے پروڈکٹیو اس کو اکانومی کے اندر لے کر آنا ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب اس کے اندر ڈی ایچ اے بھی موجود ہے. اب پھر اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک عام آدمی جو اپنی ساری زندگی کی سیونگز جمع کر کے 5 مرلے کا، 3 مرلے کا، 7 مرلے کا جو پلاٹ لے لیتا ہے، کہ آپ اسے کہیں کہ نہیں تم یہ نہ لو. تو آپ اس کو کوئی دوسرا ایونیو بھی تو بتائیں کہ وہ کہاں پر انویسٹمنٹ کرے. اس ملک میں اس وقت کوئی انڈسٹری چل رہی ہے کیا؟ جو آپ کی جو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی 24-25% کے اوپر قرضہ لے کے تو وہ ملک میں انڈسٹری لگائے گا؟ کون سی انڈسٹری 24-25% کے اوپر لگتی ہے؟ دنیا میں کہاں لگتی ہے؟ اور پھر جو آپ کی جو مونوپلیز دیگر انڈسٹریز میں قائم ہے، شوگر میں ایک بڑی مونوپلی قائم ہے، اسی طرح ٹیکسٹائل میں مونوپلی قائم ہے، آپ کی کنسٹرکشن میں مونوپلی قائم ہے. تو ہمیں تو ان چیزوں کو پرنسپلی ایڈریس کرنا ہوگا. کسی ایک سیکٹر کو
آپ لیٹس سپوز آپ بینکنگ اٹھا لیتے ہیں, آپ اسٹاک مارکیٹس اٹھا لیتے ہیں, آپ اسٹاک مارکیٹس کے اندر 4-5 لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اوپر اور نیچے جیسے وہ ہوتی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے ڈیڈی ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو, افراد جو ہیں, اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, چہرے بدلتے رہتے ہیں. ہم نے اگر پرنسپلی اور اسٹرکچرلی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے تو ہم نے پھر وہ کس طرح کرنا ہے, یہ گفتگو ہے ہمیں. اگر افراد کے اوپر گفتگو کریں تو یہ گفتگو تو پچھلے کئی عرصے سے ہوتی رہی ہے. اسٹرکچرلی چیزوں کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, کس طرح پاکستان کو بہتر بنانا ہے, کس طرح یہاں پر ریفارمز لے کر آنی ہے. ریفارمز کی ہم باتیں تو سنتے ہیں لیکن آج تک کوئی کرمنل لیگل ریفارم آپ نے ایسی دیکھی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں آسانی ہو جائے؟ بٹ اٹس ناٹ این ایدر اور ان دیٹ, مطلب جس طرح ابھی سندھ میں کوئی لوگ سن رہے ہیں جن کے گاؤں کو ہڑپ لیا گیا بحریہ ٹاؤن کے لیے, انہوں نے دیکھا سندھ پولیس ملک ریاض کے ساتھ کھڑی تھی تو شاید وہ پی 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 کو ووٹ نہ دیں کیونکہ پی 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 ملک ریاض کے ساتھ کھڑی تھی. اب وہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے ارادے ہیں انڈیپینڈنٹ کھڑے ہونے کے, بولیں یار میں مصطفیٰ نواز کو کھوکر کو ووٹ دوں گا, تو وہ یہ کیسے بھروسہ کرے کہ جب ملک ریاض میری زمین ہڑپنے آئے گا تو مصطفیٰ نواز کھوکر گاؤں والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, ملک ریاض کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ایسا کوئی واقعہ اسلام آباد میں ہوا تو میرے سامنے آپ لے کر آئیں, اور ریڈریسل آف گریوینس نہ ہو تو پھر مجھے پکڑیں. سمپل ایز دیٹ. دیکھیں جو چیز اگر کہیں پہ بھی غلط ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے, اس غلط کو میں تو صحیح نہیں کر سکتا. وہ جب تک آپ اس کو ریڈریس نہیں کریں گے, کسی بھی آدمی کی کوئی گریوینس کو آپ اس کا حق نہیں دلائیں گے, تو پھر آپ کیسے سیاست میں توقع کرتے ہیں کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے؟ تو یہ تو بنیادی چیز ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کال و فیل کے اندر جو تضاد ہے وہ تو آج کل کے دور میں فوراً پکڑا جاتا ہے. اتنا فوراً نہیں پکڑا جا رہا سر, کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم پہ بھی کچھ لوگوں نے بھروسہ کیا کہ یار ہاں یہ ووٹ کو عزت دو بات کر رہے ہیں کہ یار اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں. باجوہ فیض کا پہلی دفعہ نام نواز شریف نے لیا, کھل کے لیا, لائک یار یہ تو کچھ نیا ہو رہا ہے, یہ تو کبھی نہیں ہوا. پھر وہ سلیکٹڈ کرتے ہیں, میں آپ پہ سلیکٹڈ ہوئی نہیں, لیکن کاسٹ بھی تو پے کی. اب دیکھیں جب تک ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر مسلم لیگ نون کھڑی ہوئی تھی تو کیا اس وقت پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے, اس شدید جبر کے ہوتے ہوئے کہ جب ہیروئن بھی ڈالی جا رہی تھی ان کے لوگوں کے اوپر, اس کے باوجود کیا مسلم لیگ نون کو الیکشن ہاری؟ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا تو پیپل کوڈ سی تھرو اٹ, اور اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے وہ سارے الیکشنز ہارے. تو پوائنٹ از کل کو خان صاحب جو ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر وہ سلیکٹڈ ہو گئے تو وہ وہی باتیں کریں گے جو پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے, اور پی ڈی ایم سڑک پہ آ کے وہی کرے گی. دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں بھی نہیں سمجھتا. خان صاحب تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہوئے, کیوں راضی ہوئے؟ میرے سے راضی ہوں دوبارہ. میرے ساتھ وہ آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ میرے کوئی اختلافات ہو, میرے اختلافات تو صرف جنرل باجوہ کے ساتھ تھے. وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی وہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ راضی ہو, تو دین ہی از ہیپی ود دیم. تو یہ کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے ارادے تو نہیں ہے, تو آئی گیس دیٹس اے فرم نو. نہیں, آف کورس ناٹ. دیکھیں اس میں ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ چوائسیز نہیں ہے, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کلیئرٹی بھی موجود نہیں ہے. میں کوئی بہت زیادہ یہ وہ نہیں رکھتا کہ کوئی سیاسی جماعتیں مجھے لینے میں بہت زیادہ کوئی انٹرسٹڈ ہوں گی, مجھے کوئی اس طرح کی کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے, لیکن مجھے کوئی ڈسٹنگوشبل فیکٹر بھی نہیں نظر آتا کہ میں سب ایک ہی زلف کے اسیر ہیں. تو اس لیے میں تو اپنے آپ پہلے دن سے میرے اندر یہ کلیئرٹی ہے کہ الیکشن اگر لڑنا ہے تو انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کروں گا, اور اگر اسلام آباد کے لوگوں نے مجھے اس وقت ووٹ دیا تو میں ان کا ممنون ہوں گا, اور اگر بطور آزاد امیدوار مجھے نہیں ملتے تو نہیں ملتے. سمپل ایز دیٹ. کئی لوگوں نے پی 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 کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ لسٹ کر کے بولا کہ اس وقت آپ نے کچھ نہیں بولا, وہ میں نہیں پوچھوں گا آپ سے, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی گریپل وتھ ایز ویل کہ یار ایک مین اسٹریم پارٹی ہے, اس میں 1000 مسئلے ہیں, لیکن اس میں گھس کے شاید میں 1000 لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, ایز اپوز ٹو می بینگ آن دی آؤٹ سائڈ where I might not have any power, I might do sessions and say the right things, but وہ tangibly میں کچھ نہیں کر سکتا. تو I'm sure you for years also grappled with this کہ یار پارٹی سے میرے یہ اختلاف ہیں شاید, لیکن میں پارٹی کے اندر یہ چیزیں بہتر کر سکتا ہوں. تو I'd like to know that tension وہ کس طرح play out ہوتی ہیں, and then finally what broke the dam. دیکھیں آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے نا, تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے, ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہم پچھلی 5-6 دہائیوں سے یہ ملک بطور سیکیورٹی اسٹیٹ چلایا جاتا رہا ہے. اب مزید یہ بطور سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں چل سکتا. تو اگر جس وقت تک جو
چینج لانے والی جو فورسز ہیں معاشرے کے اندر وہ کسی بھی معاشرے میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز اس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں دیکھ پا رہی اور انہوں نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے, ہم نے اسی طرح گزارا کرنا ہے اور اس کانٹرڈکشن کو دور نہیں کرنا, تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور یہ انفارچونیٹلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر جماعت کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اب پاکستان کو اگر ہم نے مزید ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ چلانا ہے تو وہ اس کانٹرڈکشن کو ایڈریس کر کے ہی چلایا جا سکتا ہے. تبھی ہماری کیسا ملک ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. جس نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کی ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا, اور پھر خود آ کے کہا کہ جیو اکنامکس ہونی چاہیے, اور پھر خود آ کے کہا کہ جیو اکنامکس ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ہم 2008 سے 13 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, میں اس کابینہ کا حصہ تھا کہ جہاں پر ایک MFN کے اسٹیٹس کی بات ہوئی, اس میں ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکے. تو ہمیں ایک ملک ایسا ہے کہ جس کا خرچہ زیادہ ہے, آمدن کم ہے, جو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا, جس کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف ایک دو گنی چیزیں ہیں, اور ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, وہ کیسے ترقی کرے گا؟ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں. آج سے 5-10 سال بعد 30 کروڑ پہ ہم کھڑے ہوں گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے ہم نے صحت دینی ہے لوگوں کو, اس جمع غفیر کو, یہ لوگوں کا حق ہے, ان کو تعلیم دینی ہے. ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. I agree with you on all of these things. ایک جو خدشہ ہے, تو I just want a clarity on that before we get into the history of why that happened. I know آپ ایوب خان ایبڈو کی بھی بہت ذکر کرتے ہیں, and I'd love for you to expand کہ ایبڈو نے کس طرح ایک پولیٹیکل کلاس کو برباد کیا, اسپیشلی بنگلہ دیش والا رول. بٹ بفور دیٹ جو خدشہ ہے جو آپ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب پولیٹیشینس کو اتنا برا بھلا کہا جائے تو ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ یا ایک ایکسٹینڈیڈ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں کی جا رہی ہیں. سو فار دا ریکارڈ, would you ever stand for a setup like that? ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہمارے آئین کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ آتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو عدلیہ ہے وہ اس ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی اجازت دے گی. ہماری عدلیہ ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن نہیں کرے گی, یہ تو ہماری تاریخ کے ہاں, آپ ایک لحاظ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بہت مشکل ہوگا عدلیہ کے لیے کہ کن گراؤنڈز کے اوپر, اگر فائنینشیل ایمرجنسی بھی پروکلیم کر لی جاتی ہے, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پرو میکس, تو پھر میرے خیال سے وہ بوسٹرز کے اوپر ہی ہوگا, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. لیکن مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور مشرف کے جانے کے بعد ہمیں تو خیر اس عدلیہ سے بہت امیدیں تھیں, جو لائرز موومنٹ تھی, اور وہ سب ہماری خاک میں مل گئیں. لیکن لیٹس ہوپ کہ عدلیہ یہ ایسی کسی اس میں شریک نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ شریک جرم ہوتی ہے ماضی کی طرح, جس کی ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں, تو پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. جو عدلیہ کہتی ہے کہ مشرف کو 3 دن لٹکایا جائے, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی تنقید کرتی ہے کہ دے اون مشرف's legacy, they own Zia's legacy. That same judiciary does not have the shred of honesty in them to disown Iftikhar Chaudhry's judicial activism, to disown Saqib Nisar's judicial activism, which went way beyond any notion of suo motu envisioned by the constitution. Judicial activism کو تو چھوڑیں, جو ایک historical miscarriage of justice ہے, glaring miscarriage of justice ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں, اس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں. کب سے پریزیڈنشل ریفرنس ان کے سامنے پڑا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پر مس کیریج آف جسٹس ہو جائے, کتنے کیسز ہمارے سامنے برطانیہ میں یا امریکہ کے سامنے آتے ہیں کہ جس میں کسی شخص کو غلط قید ہو گئی, کسی شخص کو غلط پرانی, جب وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹس تھیں تو غلط سزائے موت دے دی گئی نئی ایویڈنس کی بنیاد پہ. جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو شرمسار ہوتے ہیں لوگ, وہ مس کیریج آف جسٹس کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم تو اتنی بڑی گلیئرنگ ایگزامپل, اس کو ایڈریس تو کیا, اس کے اوپر ایسے چپ سادھ کے بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں. تو اگر جب کئی لوگ بات کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, کہ اس ملک میں ہمیں اس کی ضرورت ہے, تو پھر ہمیں یہ اپنے سارے کیے کرائے جو ہیں ان کو پھر ان کے اوپر ہمیں ایک رویہ بدلنا ہوگا, ماننا ہوگا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور پھر
یہ بھی ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے وہ قیمت ادا کر کے ہی اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ادا کریں گے, ان غلطیوں پہ شرمسار ہوں گے. کیا ہم وہ کاسٹ پے کرنا چاہتے ہیں جو روانڈا کے اندر, توبہ استغفر اللہ, جس طرح ہوا, ساؤتھ افریقہ کے اندر جس طرح ہوا, اپارتھائیڈ میں جو ظلم و ستم ہوئے, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ اس ایک برے اس سے ایکسپیرینس سے گزرے بغیر ہی اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ہاں یار غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, چلو اب ملک کو ٹھیک کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو اپنا نام نہیں دیتے لیکن عمران خان کی بات نہیں کرتے. آپ نے کہا سیف الرحمان نے بے نظیر کی جب گورنمنٹ ڈسمس کی تھی, کس کے فون کال کے اوپر کی تھی؟ بالکل, دیکھیں کون تھا جوڈیشری. ابھی تازہ ایک کانورسیشن آ گئی ہے مارکیٹ میں, پرویز الہی کی. اور آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر ججز کوڈ آف کانڈکٹ آپ کو ملے گا. اس کا آپ غالباً آرٹیکل 3 ہے اس کوڈ آف کانڈکٹ کا, اس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ ریپروچیبل نہیں ہوگا, پھر وہ ایک پروپرائٹری کے ساتھ کام کرے گا, آنیسٹلی, ڈیلیجنٹلی, ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرے گا. سوال تو کھڑا ہو گیا. تو پھر ہمارے ایک معزز سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ کس طریقے سے فیصلے کیے گئے میاں نواز شریف کے کیس میں, آن ریکارڈ ہیں, ان کی وہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے. کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ پھر جو فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی, مسنگ پرسنس آپ اٹھا کر دیکھ لیں. جو لوگ عرصہ دراز سے غائب ہیں, ان کی فیملیز دھکے کھا رہی ہیں, ان کی مائیں بیٹیاں اسلام آباد کی طرف کبھی لانگ مارچ کرتے ہیں ننگے پیر وہاں پر ہمارا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے, لیکن کوئی اس کے اوپر وہ نہیں. تو ہم ایک تو بڑا آئین تو ہے ہی 8 سے لے کر 28 تک ہیومن رائٹس, وہی آئین ہے. باقی چیزوں سے کہ اسمبلی کے ممبر کتنے ہوں گے, آڈیٹر جنرل کا آفس ہوگا, وہ ہر سال آڈٹ کرے گا گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کو, اور فلانے محکمے کا یہ کام ہے, فلانے محکمے کا یہ کام ہے. وہ ساری چیزیں تو کوئی اتنی ہیں اہمیت کی حامل, لیکن جن چیزوں کے اوپر آئین کھڑا ہے وہ تو آرٹیکل 8 سے لے کر 8 سے لے کر 28 تک کھڑا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ریاست کے شہریوں کو ملنی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں, طاقتوروں کو کویسچن کرنے والا نہیں. آپ نے سوشل کانٹریکٹ کا ذکر کیا, ابھی کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں. عامر مشرف جیسے جن کو یولوجائز کیا جا رہا ہے, وہ کہتے تھے کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر دیٹ آئی کین تھرو ان دا ڈسٹ بن. وہ پیس آف پیپر جس میں ہم سب کے ہیومن رائٹس ہیں, جب وہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں وہ ہم سب کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. تو ہم اس کی تاریخ میں جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں پولیٹیشنز برے ہیں کہ جی نواز شریف ضیاء الحق کی گود میں پیدا ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان سے پیدا ہوئے, عمران خان تو ایک سے دوسری گودوں میں ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں. اس میں ایبڈو کا کتنا ہاتھ ہے کہ ایوب خان نے جب ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ جو الیکشن لڑ چکا ہے وہ آئندہ نہیں لڑے گا, سو پولیٹیکل کلاس آپ نے ایک تباہ کر دی. اینڈ اس میں حسین سہروردی کا بھی کوٹ ہے جو آپ کوٹ کرتے ہیں. آئی لو یو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. دیکھیں ستم ظریفی یہی رہی کہ پاکستان کا جس وقت قیام ہوا, پاکستان اور بھارت کا ایک ساتھ قیام ہوا, جس وقت پاکستان میں پہلا الیکشن ہوا ایڈلٹ فرینچائز کے تحت, تو انڈیا میں اس وقت تک 4 الیکشنز ہو چکے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنا راستہ جو ہے وہ کس طرح خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا. جب ہم نے آئین بنایا تو ایک بہت بڑی کاسٹ دے کے بنایا, انڈیا نے بہت پہلے ہم سے بنا لیا, اور جس نے بنایا اس نے بھی پھر کاسٹ دی, جس نے بنایا اس نے بھی کاسٹ دی. اور ہم اس ڈگر پہ چل پڑے کہ جو لوگ تحریک پاکستان کے اندر شامل تھے, جن کا ایک بہت بڑا کردار تھا, ہم نے ان کو غدار اور کرپٹ ہم نے ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اب حسین شہید سہروردی صاحب, ان کی تحریک پاکستان کے اندر مسلم لیگ کا جو قیام تھا بنگال کے اندر, اس سے کون واقف نہیں؟ ایکچولی بہت لوگ واقف نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اب ہم اب ایک مخصوص بس تاریخ جو ہے وہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے, اس سے آگے ہم نہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے. پھر اس سے بھی بڑی بات, محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن, اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا.
وہ لوگ جو شیخ مجیب صاحب وہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ان کی کیمپین میں شامل تھے. آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا تو ایک طرف, پھر آپ نے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنا شروع کیا, اور وہی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. ایوب خان صاحب نے ایبڈو کیا, اور انہوں نے کو لگ بھگ 6000 کے قریب جو سیاستدان تھے کہ جس کا سیاست سے تعلق ہے, ان کو پولیٹیکل کلاس پوری کی پوری کو فارغ کر دیا. الیکشن باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر, الیکشن باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کہ جس شخص کا بھی سیاست سے تعلق رہا اس کو فارغ. تو یہ کس ملک اس طرح تو نہیں چلائے جاتے. اور پھر ہم نہ صرف وہ, اور پھر ایسا ہوتا کہ شاید کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے, لیکن اتنی بڑی کاسٹ پے کرنے کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو, ایک ہارے ہوئے پاکستان کو جس شخص نے جوڑا, اس شخص کو 6 سال بعد پھانسی پہ لٹکا دیا. شام کیس آف کورس. اور تو یہ, اور پھر اس کے بعد مارشل لا آ گیا, اور اس مارشل لا کے اندر جو اس ملک میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو ہوتا رہا, اور پھر ہم ایک ایسی جنگ میں شامل ہوئے کہ جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں ویسے سب پتہ ہے یہ تاریخ. اس میں آپ جو ہمیشہ کوڈ بتاتے ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ حسین شہید سہروردی نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش, جی بتا سنا دیں. ہاں, وہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ, اور وہ بار بار کہتے رہے, ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی توجہ دلاتے رہے کہ دیکھو اپنا قبلہ درست کرو. میں ایک پرو پاکستان یہاں پر ایک سیاستدان ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے, اور یہ سمجھو کہ اگر بنگلہ دیش کے ساتھ اب کوئی کنیکشن رہ گیا ہے تو وہ صرف PIA اور میں ہوں. اور سردار اختر مینگل ابھی بلوچستان میں اتنی ہی حیثیت رکھتے ہیں. نہیں, آپ یو ڈونٹ لائک ہم؟ نہیں, ایک سیاستدان ہے, میرے دل میں بہت احترام ہے ان کے لیے, وہ بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں, ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. بلوچستان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ایک, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ری امیجننگ پاکستان میں جب ہم نے وہاں پر سیمینار کیا تو ایک بہت اچھی وہاں پر تجویز سامنے آئی کہ جس سے اسٹرکچرلی ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کی وہاں پر گریوینسز ہیں. تو آئی وش سردار اختر مینگل دا بیسٹ. لیٹس ہوپ کہ وہ ان کے جو صوبے کے جو سب سے بڑے پرابلمس ہیں, رائٹ ٹو لائف اس وقت بلوچستان میں سب سے بڑا ایشو ہے, اور باقی جو ان کی پرابلمس ہیں کہ وہ اسٹرکچرلی اس کو ایڈریس کر سکے. سو ری امیجننگ پاکستان جو ابھی ہو رہا ہے, ہمیں نیا پاکستان بول کر پاگل بنایا گیا ہے, تو عوام یہ کیوں نہ سمجھے کہ ری امیجننگ پاکستان ایک برگر ورژن ہے نیا پاکستان. ریئلی برگر ورژن انگریزی ہو گیا ہے نا, نیا کو ہم نے ری امیجننگ کر دیا ہے. تصور نو میں کیا خرابی ہے؟ تصور تو کر لیں سر, بٹ وہ غالب کا بھی شعر ہے نا کہ تجھے میں ولی سمجھتا جو نہ وعدہ خار ہوتا. ایگزیکٹلی. نہیں دیکھیں, باتیں سب صحیح کرتے ہیں, بھروسہ کیسے کریں ہم؟ میرے لیے جو ذاتی طور پہ دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو پاتھ سیٹ کیا تھا بانی پاکستان نے, وہ ایک پروگریسو پاکستان کا تھا, وہ ایک لبرل پاکستان کا تھا. وہ اس طرح کے پاکستان کا نہیں تھا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو آج ہم وٹنس کر رہے ہیں. اور وہ پاکستان ہم سے بہت پہلے ہی چھین لیا گیا تھا. اسی پاکستان کو ریکلیم کرنے کے لیے سیاستدان مختلف ادوار میں جد و جہد کرتے رہے. قائد کی اپنی بہن نے وہ کی, غدار ڈکلیئر ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا پھانسی چڑھ کے, شہید بی بی نے کیا, ان کی زندگی ایک بے مثال جد و جہد تھی شہید بی بی کی, جس طرح وہ کرتی رہیں. تو وہ ریکلیم کرنے کی کوششیں تو ہوتی رہیں, لیکن وہ بھی ہار نہیں مان رہے, ہم بھی ہار نہیں مان رہے. یہ تو ایک معاشرے کے اندر ایک گفتگو کا ہونا ضروری ہے, لوگوں کی اس جانب توجہ دلانا ضروری ہے کہ ہم سے وہ راستہ چھین لیا گیا, ہم سے وہ منزل چھین لی گئی, اور اس کی جو جستجو ہے وہ جاری رہے گی. اور اگر معاشرے کے اندر سے یہ گفتگو ختم ہو جائے تو وہ اصل المیہ ہوگا, معاشرے کی موت ہوگی. اور ہم اس گفتگو کو ری امیجننگ پاکستان کے ذریعے جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل بھی موجود ہے. ہمیں صرف اس ٹاکسک پالیٹکس سے باہر نکلنا ہوگا, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی, گالیاں دینا ایک دوسرے کو, اس سے باہر نکلنا ہوگا, اور مسائل کے حل کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور وہ
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کے سولوشنز نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے فارورڈ بلاگس بنا کر پولیٹیکل کلاس کو بھی تباہ کیا گیا ہے. ہم is there any world in which we can doubt reimagining Pakistan and think of it as a forward block being put forward by the establishment? ہماری اجتماعی نفسیات جو ہے نا وہ پچھلی کئی دہائیوں میں وہ اس طرح کنڈیشن کر دی گئی ہیں کہ ہم ہر چیز کے اندر کانسپریسی تھیوری دیکھتے ہیں. کوئی بھی چیز اس کو ہم فیس ویلیو پر نہیں لیتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے لیجیٹمیٹ سوال ہے کہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنے ملک کو ہم اپنے ایکسپیرینسز سے جو گزرے ہیں. میں پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں, میں کابینہ کا حصہ رہ چکا ہوں, مفتاح صاحب رہ چکے ہیں, شائخ خاقان عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ریحسانی صاحب پارلیمان کے ممبر رہ چکے ہیں, ہوتی صاحب وزیر رہ چکے ہیں. کیا ہم واپس اسی طرح اسی چکر کے اندر یہ الجھے رہے ہیں کہ بس ہم نے ہاں نہیں دوبارہ پارلیمان کا ممبر بننا ہے, ہم نے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنا ہے؟ یہ چیزیں تو ہم کر چکے ہیں, بن دیر ڈن دیٹ. معاشرے کے لیے بھی تو کوئی سوچیں, کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کا سوچیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر وہ گفتگو دوبارہ سے شروع کریں جو سیاسی جماعتوں کے لیے کسی وقت میں اہم ہوا کرتی تھی. اب تو صرف یہ ہے کہ وکٹمائز کرو, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال دو, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاؤ. لوگوں کے ایشوز کہاں ہیں؟ ایشوز کے اوپر سیاست کہاں ہے؟ تو اب سیاست کو بھی تو واپس کسی نے ریسکیو کرنا ہے. ہم تو صرف یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کا احساس اور لوگوں کی توجہ اس جانب دلائیں اور ایک پریشر کریٹ ہو. آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا تو کم از کم ری امیجننگ پاکستان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوتا. آپ کے ذہن میں بھی سوال تو اٹھے کیونکہ یہ کانورسیشن شروع ہوئی. سر کانفرنس سے تو ملک نہیں بدلتا نا. آپ نے بھی سیاست کا ذکر کیا, تو یا تو آپ کہیں کہ بھئی ایک نیو پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے, یا تو ہم سارے انڈیپینڈنٹ کریں گے. آئی اسٹل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان ٹرمز آف پالیٹکس ری امیجننگ پاکستان کا کوئی پولیٹیکل رول ہے یا یہ بس ایک کانفرنسز کی حد تک ہی ہے؟ صرف فی الحال سیمینارز کی حد تک ہے. لوگوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کی توجہ اس جانب دلانے کی حد تک ہے کہ خدا را لوگوں کے ایشوز کی جانب واپس آئیں. بہت ہو چکا آپس میں. ٹھیک ہے سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں, لیکن ان سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہ کریں. اور اب ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ریئل کرائسس ہم سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ابھی آپ کے پاس وزراء آن ریکارڈ ہیں. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آج سے 1-2 دن قبل انہوں نے دی کہ ملک تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آتف نے آلسو سیڈ دس. تو اگر یہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک, اس کے اندر آپ کو بہت چیزوں کے اوپر ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ یہاں پر ہماری جو فالٹ لائنز ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز ہیں, یہاں پر ہماری جو ایک وائلنٹ موومنٹس بھی یہاں پر چل رہی ہیں, مذہب کے نام پر چل رہی ہیں. تو ہم سری لنکا تو نہیں ہیں. اس ملک کے اندر اسلحے کی بھی بھرمار ہے. سری لنکا میں تو تعلیم وہاں پر آپ دیکھیں 98% تو وہاں پر لٹریسی ریٹ ہے. یہ اس ملک کے اندر پھر کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیزیں صرف اس جانب بڑھیں گی یا اس جانب بڑھیں گی. یہاں پر خدا نہ خواستہ اگر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ امپلوژن ایک خطرناک امپلوژن ہوگا. تو یہ موقع نہیں ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا, ایشوز کو ایڈریس کرنے کا. تو پھر اور کون سا موقع ہے؟ پر یہ آپ کا عہد ہے کہ ان چیزوں کا پولیٹیکل سولوشن ہوگا. یو ول ناٹ اسٹینڈ فار اینی نان پولیٹیکل سولوشن. آف کورس ناٹ. نان پولیٹیکل سچویشن پہلے دن سے ہی لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا. اس کی اونرشپ کون لے گا؟ آپ ایک کوئی باہر سے بندہ IMF سے بلا کر بٹھا دیں, اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں, تو کیا وہ جو فیصلے کرے گا وہ لوگ قبول کریں گے؟ جس کے اوپر لوگوں کو پہلے دن ہی اعتبار ہی نہیں ہوگا کہ یار کہ یہ تو اپنا سوٹ کیس لے گا اور پھر یہاں سے نکل جائے گا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں کو یہیں پر رہنا ہوگا جو سلوشنز لے کر آئیں گے. وہ سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک میں انفارچونیٹلی جن کی سیاست سیاسی مخالفت سے بڑھ کر سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے. یہ نظام نہیں ڈیلیور کر رہا. پارلیمان ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. جوڈیشری کا برا حال ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس کے اندر اس کو واپس کرنا ہے. یہ چیزیں ہمیں ایڈریس کرنی پڑیں گی. تو ابھی اگر موقع نہیں ہے تو پھر کب کرنی ہے؟ پھر وائل پولیٹیشینز آر ان پاور تب کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ باہر آ کر سب پولیٹیشین ساری صحیح باتیں کرتے ہیں. خان صاحب بھی صحیح باتیں کر رہے ہیں. سیاست یہی بن چکی ہے پاور حاصل کرنے کے لیے. پاور پالیٹکس اس کو کہتے ہیں. بٹ اف دے نو دی رائٹ پاور پالیٹکس سے اب ہٹنا پڑے گا کیونکہ دی کنٹری از ناٹ ورکنگ. ملک تو نہیں چل رہا. اب ڈیفالٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے, اچھے اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے. عاطف نیاز لاجک اس کہ اگر آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں یو ایسنشلی ڈیفالٹ.
اٹس لائک سیئنگ کہ میرے ساتھ گھر ہے, وہ مجھے پیسے دے دیتا ہے بچانے کے لیے, بٹ میں نے اپنا تو بینکرپٹ کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے پاس 45 ارب ڈالر ہیں اس وقت فارن ریزروز میں, لیکن وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں نا, ان 45 ارب ڈالرز کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر گئے ہیں. بٹ پرابلی فار اسپیسیفک پروجیکٹ اور سم تھنگ. نہیں, ہمارے تو یہ حال ہے نا کہ اگر آئی ایم ایف نہیں آیا تو ہم زیرو ہو جائیں گے. صرف آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہے, لیکن جو ہماری ایگزسٹنگ جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہمارے فارن ریزروز اتنے کم ہو چکے ہیں, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور دیگر چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ڈیفالٹ از سرٹن اف وی ڈو ناٹ گیٹ منی فرام آئی ایم ایف. اگر آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شاید ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا اور جو لینڈرز ہیں وہ ہمیں ایک تسلی ہوگی کہ پاکستان از این آئی ایم ایف پروگرام, تو شاید وہ ہمیں پیسے دے دیں. لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ سیدھا سوال ہے, ہماری اکنامک ریکوری پاسبل ہے وداؤٹ بیلنگ دا کیٹ؟ پاسبل ہے. کیسے؟ اور کیٹ کو تو بیل کرنا پڑے گا, آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ کا اپنا تشخص جو ہے وہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آج اس ملک میں کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس نے کیا اس فنگرز گاٹ برنڈ. ریکوڈیک آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے کارکے آپ کے سامنے ہے. کسی فارن انویسٹر کا پاکستان کے اندر اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. یہاں پر رول آف لا نہیں ہے, یہاں پر اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے ان کے پیسے کو تحفظ حاصل نہیں ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنی پڑے گی. اس کے اندر مودی سرکار جو ہے بھارت میں, وہ ایک اس کی جو سیاست ہے وہ بہت بڑی پرابلم ہے. جس طریقے سے وہ ایون بھارت کے اندر ہیٹرڈ کی پالیٹکس ہے, لیکن ہمیں ان دا لانگ رن بھارت کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے, اس کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنی ہوگی. 2013 کی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ اور اس کے بعد شاید ابھی تک کوئی لیٹسٹ اسٹڈی پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ پر نہیں آئی, کہ اس وقت جو والیوم تھا وہ $20 بلین تھا. اتنے سال گزرنے کے بعد اس کا والیوم مزید بڑھ چکا ہوگا. تو یہ ہمیں اب اپنا تشخص چینج کرنا ہوگا. یہاں پر یہ تو ایک این او سی اسٹیٹ ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے اندر میڈیا چینل شروع کرنا ہے تو آپ کو این او سی حاصل کرنی پڑے گی, کئی این او سیز حاصل کرنی پڑیں گی, اور ان میں سے ایک این او سی یہ بھی ہوگی کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے آپ این او سی لے کر آئیں گے. اگر آپ نے اس ملک کے اندر بینک کھولنا ہے اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے. اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں, آپ اپنے کمپنی کے اندر کسی کو ڈائریکٹر کو باہر کے ملک کا بنانا چاہتے ہیں, تب بھی آپ کو این او سی لینی پڑے گی. ساتھ ہمارے دبئی ہے, پوری دنیا کا پیسہ وہاں پر لگا ہوا ہے. کوئی اس طرح کے قوانین آپ نے دیکھے؟ یعنی ہم رہ کہاں رہے ہیں. انٹرسٹنگ اسیسمنٹ کہ بھائی بائی ڈیفالٹ آبجیکشن ہے, ٹل آپ نو آبجیکشن لیں تب تک آپ ازیوم کریں کہ آبجیکشن ہے ہی ہے. تو اس رویے کے ساتھ کون آئے گا آپ کے ملک؟ ازمپشن آف آبجیکشن پہ کس طرح کام ہو سکتا ہے کہ ان کو مسئلہ ہوگا ہی ہوگا, اور کبھی کبھی این او سی دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. این او سی دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اور وہ این او سیز ودرا بھی کی جا سکتی ہیں. کون کرے گا انویسٹمنٹ اس ملک میں؟ کسی نے بہت اچھا ٹویٹ کیا تھا کہ قائد اعظم کی غلطی ہے کہ ڈی ایچ اے میں پاکستان بنا دیا. تو اٹس ناٹ جسٹ دا ڈیفینس بجٹ, رائٹ؟ جس طرح اگر عاطف میاں کی ہائپوتھیسس کا آپ نے ذکر کیا, اگر ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگ رہا ہے اور ڈی ایچ ایز ہر جگہ بنے ہوئے ہیں یا ملک ریاض بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ بولنا کہ بھائی اب ریئل اسٹیٹ ان پروڈکٹیو ایسٹ ہے, اس میں سے پیسے باہر لے کے جائیں گے یا ڈی انسینٹیوائز کریں گے, یہ آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں رہ سکتی. نہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرا نا, ایک پروجیکٹ ہے. دیکھیں نا, آپ کے پاس اگر 5 مرلے کے حساب سے 7 مرلے کے حساب سے سیونگز پڑی ہوئی ہیں, آج ایک عام پاکستانی کے پاس اگر 5 لاکھ ہے, 10 لاکھ 15 20 لاکھ اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے, وہ کیا کرے گا؟ But that's the incentive structure we need to change, نا. Exactly. تو اس کے لیے آپ کو اس کو کوئی آپشن بھی تو اور دینی پڑے گی. اس وقت اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ پھر یہی کرے گا. تو آپشنز بھی تو کریٹ کریں, اپنی جو اکانومی ہے اس کو پروڈکٹیو بنائیں. ابھی اگر وہ کوئی چھوٹا قرضہ لے کر بھی اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, کیا وہ بزنس کر سکتا ہے؟ نہیں. آپ کاسٹ آف انرجی دیکھیں اس ملک میں کہاں پہنچ گئی ہے, اس کے آپ ایکسپینسز دیکھیں, ان پٹس دیکھیں جو جہاں پر پہنچ گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو استحصال کے لیے جو ریاست کے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں,
وہ اس کو کتنا تنگ کرتے ہیں, اس سے پیسے لیتے ہیں, اس کا نچوڑتے ہیں, FBI ہے, ٹیکس کا محکمہ ہے. تو اس کو اسٹیٹ کہاں پر, ریاست کہاں پر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں کر رہی, اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے نا. میں اگر کارن فلیکس کی بہت اچھی ریسیپی بنا لوں, یار اس کو مارکیٹ میں لے کر آؤں, سامنے میرے اسٹیٹ کا فوجی کارن فلیکس ہے, اب میں اسے کیسے پھٹا کیسے لے سکتا ہوں؟ ان اے فری مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کر سکتا ہوں فوجی کارن فلیکس ہے؟ کون سی دنیا کی ملٹری کارن فلیکس بنا رہی ہے دنیا میں؟ پلیز مجھے اس کا ڈیٹا نکال دیں. ایجپٹ میں ہے ایسا, ایجپٹ ہی ہے, اور ہمارے اسی میں حال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اب تو ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں نا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے اپنے ملک کو واپس یہاں سے ریسکیو کیسا کرنا ہے. کیسے کرنا ہے بتائیں؟ ایلیفنٹ ان دا روم, اس کو ایڈریس کریں, اپنا تشخص چینج کریں, اس ملک کے اندر ریفارمز لے کر آئیں, عدلیہ کو بہتر کریں. عدلیہ کے ایسی آڈیو لیکس آ جائیں, گفتگو معزز جج صاحبان کی آ جائیں, عوام کو انصاف مل نہ رہا ہو تو کیسے معاشرے چلیں گے؟ آڈیو لیکس ابھی آئی ہیں, بٹ کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے. تاریخ ہماری کھول کے دیکھ لیں. تو اب لوگوں کے بہت زیادہ سوال تھے. آئی نو آپ کے پاس کم وقت ہے. سینٹ میں کیمرہ کی کیا سٹوری تھی؟ اس کی سٹوری یہ تھی کہ میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب صبح کے وقت الیکشنز تھے جس دن, تو ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور شہری رحمان صاحبہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا مصطفیٰ جا کے ذرا ہال کو ایک نظر دیکھ لو کہ ساری چیزیں وہاں پر ٹھیک ہیں. تو میں اور ڈاکٹر مصدق صاحب, میں کہا ڈاکٹر صاحب چلیں اکٹھے چلتے ہیں. ہال کے اندر گئے, ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر پہنچے, اور وہاں پر ہم نے جب چیزیں دیکھنا شروع کی تو پھر ہم نے کیمراز ڈسکور کر لیے. پھر اس کے اوپر بڑا ہم نے اس وقت شور شرابہ ہوا, اس کے اوپر پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی, لیکن 3 سال اس تحقیقاتی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا اور کہانی ختم ہو گئی. تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر ہیں تو آپ کی پارٹی سینٹ میں میجورٹی میں ہو تو الیکشن ہار جاتی ہے, مائنورٹی میں ہو تو الیکشن جیت جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تعداد دی ہے, پھر اس پہ ڈاؤٹ کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نائیو ہی ہوگا. تو ان دیز انسٹنسز وائی ڈنٹ یو بی لائک یار میری پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چل رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں ادھر؟ میں نے جب کبھی اس طرح کی کوئی فیصلے ہوئے جن سے ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر کویسچنز اٹھے تو میں نے اس وقت ان کا اظہار بھی کیا, اور اسی وجہ سے پھر دوریاں بھی پیدا ہوتی گئیں. جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر جو الیکشن تھا اس کے اندر ہم نے باپ کے ارکان سے ووٹ لے لیے, تو میں نے اس وقت اس کے اوپر یہ کہا کہ لوگ ہماری کریڈیبلٹی کے بارے میں سوال کریں گے. جو سوال ابھی آپ نے پوچھا وہی سوال اس وقت اس نے جنم لے لیا تھا کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, آپ PDM کے ساتھ ہیں یا آپ باپ کے ساتھ ہیں. تو پھر وہ نہیں بات پسند کی گئی, تو کوشش تو کرتا رہا کہ توجہ دلاتا رہوں. باقی سر جب اتنے اختلاف تھلکیاں تھیں پارٹی میں, تو جب آپ کو منسٹری آف اسٹیٹ آفر کی, آپ وہ ریفیوز کر کے یہ کیوں بول رہے تھے کہ مجھے فیڈرل منسٹری یا لا منسٹری چاہیے؟ دیکھیں میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں بولا. آپ نے پارٹی میں یہ نہیں کہا؟ بالکل بھی نہیں. میں نے تو یہ کہا یہ توجہ دلائی. No, that's not true. جب وہ میں نے دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ جی الیکشن ایئر ہے, اس الیکشن ایئر میں اگر میں کابینہ کا حصہ بنتا ہوں اور منسٹر آف اسٹیٹ بنتا ہوں جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, اور میرے حلقے کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ایک دم آسمانوں کے پاس چلی جائیں گی, اور بغیر اختیار کے میں تو ایک سٹنگ ڈک ہوں گا. اگر لوگ میرے پاس توقعات ان کی آسمانوں پر ہوں گی, کام لے کر آئیں گے, میں ڈیلیور کر نہیں سکوں گا, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر میں سائڈ پر ہی بیٹھا رہوں. اور ابھی ریسنٹلی جو تاریخی سائز بنا کابینہ کا, بہت سے لوگوں کو جو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ابھی, ان لوگوں نے بھی انکار اسی وجہ سے کر دیا کہ ہمارے گھروں کے دروازوں کے اوپر تو لوگ اپنی مسائل لے کر پہنچ جائیں گے, درخواستیں لے کر پہنچ جائیں گے کہ نوکری اور یہ اور وہ, اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کابینہ کا حصہ ہیں اور ڈیلیور ہم کر نہیں سکیں گے. تو مہربانی کیجئے یہ وزارت اپنے پاس ہی رکھیے. تو یہ کیونکہ ہم الیکشن ایئر میں تھے تو یہ اس کا پس منظر تھا. بہت سارے سوال کے فیملی کے بارے میں ہیں, تو میں ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ ساتھ ہی ایڈریس کر لیں. واٹ از دا سورس آف یور جنریشنل ویلتھ وچ یور فیملی از ایکوائرڈ؟ آسک ہم اباؤٹ دا 333 لینڈ مافیا گینگ رن بائی ہز کزن فاروق کھوکر. Why is the Khokar family making illegal societies like Swan Garden and Gohri Town in Islamabad?
I have no connections with that. کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. ہاں of course. بٹ آپ ان کے خلاف کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب بڑا اچھا لگے گا کہ آپ نے اپنے کزن کے خلاف کیا. اگر کسی نے کوئی چیز غلط کی ہے تو ان کے اوپر آپ کیسز کریں. آپ ان کو جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جائیں. میرا سوانگ گارڈن سے کیا تعلق ہے؟ میرا غوری ٹاؤن سے کیا تعلق ہے؟ What is his advice for a young law student who is informed about the history of democracy in the country and passionate about politics? What would he recommend as to how and when start my political journey? Join reimagining. سب سے پہلے تو اپنی پریکٹس کے اوپر توجہ دیں. اف یو ار اے فریش گریجویٹ, فائنڈ اے گڈ چیمبر. اس کے ساتھ پریکٹس شروع کریں کسی اچھے وکیل کے ساتھ. لرن دا ٹرکس آف دا ٹریڈ. اور اس کے اندر اپنی انٹیگریٹی جو ہے, ہارڈ ورک اینڈ انٹیگریٹی, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ وچ ایونچولی پے آف. جس طرح ہر معاشرے کا طبقہ خراب ہوا ہے, اس طرح وکالت کا طبقہ بھی بڑا خراب ہوا ہے. وکلاء, ججز کے نام پہ پیسے پکڑنا, اس پروفیشن کے اندر ایک انٹیگریٹی کو قائم نہ رکھنا, یہ چیزیں پھر آپ کو ان دا لانگ ٹرم اچھا وکیل بننے سے روکتی ہیں, آپ کو اچھا وکیل نہیں بننے دیتی. تو اپنی انٹیگریٹی کو قائم رکھیں, آنیسٹی کو قائم رکھیں. اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں, ڈیلیور کریں, اور آپ کی ریپوٹیشن بنے گی تو اسکائی از دا لمٹ. اور پھر ایونچولی پالیٹکس کے اندر آپ کو خود ہی راستہ مل جائے گا جب آپ اپنا ایک نام پیدا کر چکے ہوں گے کہ آپ ایک اچھے کیریکٹر کے حامل ہیں, آپ نالجبل آدمی ہیں, آپ کو قانون کا پتہ ہے. راستہ وہیں سے کھلے گا. آپ نے کس کے ساتھ شروع کیا تھا؟ میں نے شروع کیا تھا جی, میاں اشتیاق صاحب تھے, اسلام آباد میں سول کے وکیل تھے, اللہ بخشے ان کی وفات ہو گئی ہے. ان کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد کرمنل لاء کے لیے میں نے بابر اوان صاحب کے ساتھ کام کیا. اور پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میں آئی سی آر سی ریڈ کراس جو ہے اس کے ساتھ میں کام کیا, ان کا لیگل ایڈوائزر تھا. تو بس, اور پھر سیاست. What are the pros and cons of having open ballot and closed ballot Senate elections? سینٹ الیکشنز کے اندر جو سب سے بڑی ریفارم کی جو ضرورت ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ الیکشنز ڈائریکٹ ہونے چاہیے. تو یہ آپ کا سینٹ الیکشنز کا اوپن اور کلوز بیلٹ کا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. اسٹرکچرلی جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کوئٹہ کے سیمینار کا, کہ وہاں سے ایک اچھی چیز جو ابھر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 17 سیٹوں کے ساتھ بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیے وہ اہمیت ہی نہیں ہو سکتی جو اہمیت کراچی کی ہے, جو اہمیت فیصل آباد کی ہے, جو اہمیت لاہور کی ہے یا پشاور ویلی کی ہے. کہ جہاں پر جس صوبے میں اگر صرف ان کی 17 سیٹیں ہیں, آپ بہت محنت کریں گے تو آپ کو ایٹ بیسٹ کیا 8 سیٹس مل جائیں گی, 17 میں سے 10 مل جائیں گی. تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے انسینٹیو ہی نہیں ہے وہاں پر پالیٹکس کرنے کا یا ان کے ایشوز کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کا. تو اگر اسٹرکچرلی اس کے اندر چینج لے کر آنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کر دیں. جب 25 سیٹوں کا الیکشن ڈائریکٹ ہو رہا ہوگا تو تمام سیاسی پارٹیوں کو میدان میں اترنا پڑے گا. پھر وہاں کے جو ایشوز ہیں وہ سیاسی پارٹیز کے لیے اہمیت بھی اختیار کریں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی تجویز سامنے آئی. تو میرے خیال سے یہ اوپن بیلٹ اور اس سے نکلنا, اور یہ ایک بڑی اچھی ریفارم ہے کہ اگر ہم کسی طرح کر لیں تو اس کے نتیجے میں اسٹرکچرلی ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں. Why did PPP shift from being a party of the people to a party of the rich? How does he see PPP turning from being anti-establishment to a pro-establishment party after BB's martyrdom? Thoughts on Bilawal's scope as a national leader and not just limited to Sindh? دیکھیں اس کے اوپر زیادہ بہتر جواب تو جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے وہ دے سکیں گے. بلاول صاحب کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے, اور چیزوں کو بڑا کوئکلی گراسپ بھی کرتے ہیں وہ. تو ان کے لیے جو ان کی گرد محدودات ہیں, ان محدودات کی وجہ سے ان کو وہ شاید اسپیس نہیں مل پا رہی جو اسپیس ان کو ملنی چاہیے. لیکن آئی وش ہم دا بیسٹ, اور ان کے اندر اہلیت موجود ہے, وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. سنس آپ پارٹی کے اندر رہ چکے ہیں, اینڈ آئی ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ تنقید نہیں کرنا چاہ رہے, ورنہ یہ ہوتا ہے جو پارٹی سوئچ کرتا ہے دین سڈنلی دیٹس دا ورسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. تو پھر بندہ پوچھتا ہے تو تم تھے نہیں, بلکہ پیپلز پارٹی نے تو آؤٹ آف دا وے جا کے
مجھے انہوں نے سندھ سے سینیٹر بنایا, تو میں تو ہمیشہ ان کا اس معاملے میں اس وجہ سے مشکور رہوں گا. اور اخلاقاً تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے کہ آج جس کے ساتھ آپ ہیں تو ان کے گن گائیں, اور جب ان کے ساتھ نہ ہوں تو ان کے اوپر کرٹیسزم کی بوچھاڑ کر دیں. تو let me phrase this question academically. What does PPP نہیں, because وہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا اس سے سیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ PPP واپس کیسے لوگوں تک جائے اس طرح کہ لوگوں کو لگے کہ یہ ہماری پارٹی ہے. دیٹس این ایکیڈیمک ڈسکشن. دیکھیں اس وقت ملک میں ایک ووٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے سامنے جو چوائسیز ہیں وہ ساری رائٹ آف دا سینٹر چوائسیز ہیں. عمران خان صاحب ہو گئے, ان کے عموماً جو مذہب کے اوپر جس طرح وہ لیکچرز دیتے ہیں, مسلم لیگ نواز ہو گئی, یہ رائٹ آف دا سینٹر دائیں بازو کی ساری جماعتیں. اس وقت پاکستان میں لوگوں کے سامنے ایک پروگریسو سیاست کی حامل جماعت کی آپشن موجود نہیں ہے. سندھ کی حد تک تو شاید موجود ہے, لیکن پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, تو اگر وہ سینٹر لیفٹ کی سیاست, پروگریسو سیاست, اور اس کے اندر یہ کلیئرٹی کہ ہمیں پاکستان کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, آئینی ان کا جو رول ہے اس تک محدود کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ اگر سیاست کی جائے تو بالکل گنجائش موجود ہے. کوئی یہ بھی پوچھ رہا ہے, از دا سول سپریمیسی ڈریم پاسبل وداؤٹ ملٹری سپورٹ؟ بڑا ایڈیوسنکریٹک کویسچن ہے. نہیں, آف کورس اٹ از پاسبل. کلیئرٹی آف تھاٹ اگر ہو اور پھر کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی جانب سے ڈلیوری ہو تو پھر لوگ اس کریڈیبلٹی کو جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر میں تو پھر لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. اردوغان کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. ترکی کے اندر فوج جو تھی وہ کتنا اس کا وہاں پر رول تھا وہاں کی سیاست میں, پش بیک آیا کہ نہیں آیا؟ But then, I mean, Erdogan himself is autocratic, right? وہ تو آپ اتھارٹیرین بن گئے, ان کے اندر سے ایک نکل آیا, تو اب کل کو وہ تو ایک الگ بات ہے نا. لیکن یہ سفر جو انہوں نے شروع کیا تھا اس سفر میں اتھارٹیرینزم تو ان کا بعد میں جا کے ان کے پولیٹیکل کیریئر میں ہمیں نظر آنا شروع ہوا نا. تو شروع میں تو وہ جو پش بیک انہوں نے کیا وہ پش بیک صرف اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. سینٹر رائٹ پالیٹکس تو شروع سے تھی, سینٹر رائٹ کیا رائٹ پالیٹکس. تو اگر کل کو اگر فوج کا رول کم ہوتا ہے لیکن عمران خان آ جاتے ہیں, ہوز این اردوغان ٹائپ فگر, اٹس ناٹ لائک آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر ہوگا ہمارے لیے. کوئی سول سپریمیسی تو نہیں آ جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے دیکھیں نا, اب میں تو اس چیز کے عمران خان صاحب کے جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے میں اس کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے. میں نواز شریف صاحب کا حامی نہیں ہوں, لیکن نواز شریف صاحب کو جو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا میں اس کے خلاف ہوں. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے اس چیز سے کہ عمران خان دوبارہ کہیں اقتدار میں نہ آ جائے تو آپ عدلیہ کے ذریعے اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں گے, لوگوں کی سمپتیز اس سے اور بڑھ جائیں گی. سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں ناک آؤٹ کی جاتی, پولیٹیکل لیڈرز اس طرح نہیں ناک آؤٹ ہوتے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2002 میں رجسٹر آپ نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, تو کیا اس سے شہید بی بی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ کم ہو گئی؟ 2002 کے الیکشنز میں کاف کو آپ میجورٹی دلا نہیں سکے اور پیپلز پارٹی ایک اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ, اچھی خاصی سیٹس کے ساتھ وہاں سے بیٹھتی. سیاسی لیڈر ایسے مائنس نہیں ہوتے. اور پھر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ جب مختوم امین فہیم صاحب کو کہا کہ آپ بطور وزیر اعظم ہمیں قابل قبول ہیں, کاف کو وہ میجورٹی نہیں دلا سکے تھے, پیٹریوٹ بنانا پڑا. تو آپ سیاسی جماعتوں کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح مائنس نہیں کر سکتے, اور عدلیہ کو اپنا کندھا نہیں فراہم کرنا چاہیے. آپ انہیں ایک سیاست کے اندر آپ مداخلت نہ کریں, ان کو چلنے دیں, تو وہ لوگ اگر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. یہی عمران خان صاحب اگر اپنا وقت پورا کرتے تو اس میں جو ان کی پرفارمنس تھی وہ ماشاءاللہ ایسی تھی کہ شاید لوگ انہیں دوبارہ منتخب ہی نہ کرتے. لیٹس بی آنیسٹ, یہ جو سب ڈرامہ ہوا ہے نومبر اپوائنٹمنٹ کے لیے ہوا ہے. آف کورس, تو اگر نومبر اپوائنٹمنٹ عمران خان کر لیتے تو شاید اگلا الیکشن بھی سلیکشن ہی ہوتا. اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. But wasn't that the fear? دیکھیں پھر اتنا بریزنلی چیزوں کو کرنا پڑتا کہ جو پاکستان کے لوگ قبول نہ کرتے. I mean, you're underestimating the power of spin, media spin.
نہیں, لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں, میں بھٹو صاحب کی تقریر جب کانسٹیٹیوشن پاس ہوا نا, تو اس وقت انہوں نے جو اس کی پیسج کے اوپر جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اس خطے کے لوگوں کے بارے میں ایک بڑی زبردست آبزرویشن انہوں نے دی ہے کہ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے ہیں. یہ جو اس ملک کی, اس فیڈریشن کی جو اکائیاں ہیں, یہ آپس میں ہمیشہ لڑتی ہیں لیکن ہمیشہ سولوشنز بھی نکال لیتی ہیں. تو ہمارا جو مزاج ہے وہ ہے اس طرح کا کہ اس میں اس بریزننس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. چاہے کچھ جماعتیں رہ جاتی ہیں, کچھ افراد رہ جاتے ہیں, آواز ضرور ہمارے معاشرے میں قائم رہتی ہے. I mean بھٹو said that, but پھر جب الیکشنز ہوئے 1977 کے, یس رگنگ ہوئی تھی بٹ اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کو بنا کر بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا. لیکن پھر دیکھیں نا 50 سال پھر پیپلز پارٹی کو ختم بھی تو نہیں کر سکے. Sure, but Ziaul-Haq stayed in power for 11 years. تو لیکن مطلب اب ہسٹوریکل ریکارڈ لوگ دیکھیں اور بولیں وہ زیادتی ہوئی, بٹ فار دا ٹائم بینگ تو ہو گیا نا جو ہونا تھا. یہی چیز فار دا ٹائم بینگ تو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ججمنٹ ہے وہ تو تاریخ کی امپورٹنٹ ہے نا. بھٹو نے تو یہی کہا تھا کہ میں ایک جرنیل کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا لیکن تاریخ کے ہاتھوں نہیں. تو آج تاریخ کے ہاتھوں کون مرا ہے اور کون زندہ ہے؟ الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ, اس وقت پہ تو مشکلات تو آتی ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اٹس اباؤٹ دی الٹیمیٹ بیٹل. ملینز آف پاکستانیز پیڈ دی پرائس فار دیٹ از ویل رائٹ. ہاں تو بٹ آپ کے ذہن میں تو آبویسلی غلطی تھی پی ڈی ایم کی حکومت لینا. میرے ذہن میں حکومت لے کے فورن الیکشنز نہ کرانا غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی, اور اس کی بہت بڑی کاسٹ اب ہم پے کر رہے ہیں, پی ڈی ایم پے کر رہی ہے. اب ایسا پھنس چکے ہیں کہ اب میں تو حیران ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کا وہ خود ایڈوکیٹ کر رہی ہیں کہ آئین سے تھوڑا بہت انحراف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, الیکشنز ڈیلے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کہ اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز اور وہ آئین بنانے والی جماعتیں وہ اس سوچ کے اوپر آ گئی ہیں, تو انفارچونیٹ ہے. How much he remembers his days in ICB, he used to get into phadas every now and then. اچھا بچپن سے ایسا ہی ہے جو ہم نے بھی ہوٹل میں دیکھا. میں کلاس 9 میں تھا تو میں نے پہلی اسٹرائک کرائی. چھٹیاں نہیں مل رہی تھیں, گرمیوں کی ہماری چھٹیاں نہیں ہو رہی تھیں, تو خیر پھر ICB میں بھی وہ اسٹرائک کرائی. پھر کیا اسکول پہ بھی قبضہ کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا؟ ایونچولی میں نے یہی دیکھا ہے کہ پھر ان چیزوں نے مجھے بہت نقصان دیا میرے ایجوکیشنل کیریئر میں. میں لائن سے ذرا ہٹ گیا, لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ بس سم آڈ ریزن کہ پڑھائی مکمل کر لی, واپس لائن پر آ گیا, ان میں کچھ نہیں رکھا. ایک پرسنل ایکسپیرینس سے گزر کے کہہ رہا ہوں, if it is worth anything. ہوپفلی اب جس راستے پہ آپ چلیں چیزیں بہتر ہو جائیں. کسی نے بھی پوچھا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی پالیٹکس میں آنا چاہے تو ہمارے یہاں کوئی عام آدمی پارٹی ٹائپ تصور تو نہیں ہے. کس طرح لوگ ہیں, آئی مین وائی آر وی ناٹ ڈیوالونگ پاور ٹو دا لوکل لیول جہاں یہ لوگ جا سکیں؟ بطور پولیٹیکل کلاس ہم لوکل گورنمنٹ کے مخالف ہیں. ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں وہ اس کے اندر ایک ایسا راستہ ہے کہ جہاں سے نئی لیڈرشپ ابھرتی ہے. ہم جو ایم این ایز ایم پی ایز کی کلاس ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ ہمیشہ ان کے در پہ آتے رہیں, لوگوں کے اوپر ان کا انفلوئنس برقرار رہے, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ان کے تھرو خرچ ہوں, لوکل گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہ ہو, الیکشنز ہی نہ ہو. اور کیونکہ اگر الیکشنز ہوں گے تو ان کے مد مقابل قیادتیں تیار ہو جائیں گی, اس لیے وہ ایک اس کے اوپر انہوں نے سارے نظام کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. تو امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہی راستہ ہے نئی قیادت کو سامنے لے کر آنے کا. پھر اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, ہم نے اس ملک میں ان کے اوپر بھی پابندی لگا رکھی ہے. اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ان کو کھلنا چاہیے. وہاں سے ہم نے 60s 70s کے دور میں دیکھا کہ کتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو تھے وہ وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئرز کا آغاز کیا. تو جو نرسریز ہیں وہ تو ہم نے بند کر دی ہیں, اور باقی نظام کے اوپر ہم جونکے بن کے بیٹھ گئے ہیں. سیاستدان راستہ نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ راستہ تو پھر لوگوں کو دینا پڑے گا, ورنہ یہ پرانی پالیٹکس زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کرنی. لوگوں کو حصہ دار بنانا پڑے گا. Ended with some book recommendations. Book
recommendations. ایک تو میں سبت حسن کی ایران کے انقلاب کے اوپر کتاب پڑھ رہا ہوں. پھر دوسری استاد سبت حسن جن کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. اور ایک پڑھ رہا ہوں فلاسفر تھے فرینچ یون پال سارترے, ان کی بینگ اینڈ نتھنگنیس پڑھ رہے ہیں, وہ شروع کر رہا ہوں. آپ ایگزسٹینشلزم میں کہاں سے پہنچ گئے؟ کیوں نہ پہنچے؟ سیاست نے آپ کو ایگزسٹینشلسٹ بنا دیا. اٹ ٹک ورلڈ وار 2 فار ساخت. آپ نے پی 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 میں گزار کر ہی آپ نے بولا ہیل از ادر پیپل. نہیں, اس میں شوق ہے ایک تھوڑا بہت یہ پڑھنے کا. پھر ایک کسنجر کی وہ لیڈرشپ کے اوپر ان کی ابھی وہ آئی, وہ دیکھ رہا تھا. یہ چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. کسنجر کی کتاب سے مجھے ایک آن اے لائٹر نوٹ, آپ کو پتہ ہے ابھیجیت ایک سنگر ہے انڈیا کے, ان کی آواز بہت اچھی ہے لیکن وہ کافی اینٹی پاکستان بیان کرتے ہیں. تو ان کا ایک گانا ہے شاید کسی پاکستانی نے لکھا ہوا تھا کہ یار ابھیجیت تمہاری آواز بہت اچھی ہے بٹ تم آدمی بہت سور ہو. تو کسنجر کے بارے میں بھی میرے یہ خیالات ہے کہ ٹھیک ہے there's a lot to learn بٹ آدمی اچھا نہیں ہے. جو لیڈرشپ کے اوپر جو ان کی وہ جو کتاب لکھی ہے انہوں نے, اس کے اندر میرے لیے جو پہلی چیز جو انٹرسٹنگ تھی کہ اس نے کون سے لیڈرز دنیا میں چوز کیے ہیں. میں پہلے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا, اور پھر ان کے بارے میں اس نے کیا اس کی آبزرویشنس تھیں. اب جس طرح ڈیگول کے اوپر اس نے لکھا, اس نے انور سادات کے اوپر لکھا, اور ان میں سے خیر سیکھنے کو تو بہت چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جو اس کے اندر ایک صاحب ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, پہلا چیپٹر ہی ان کے اوپر ہے, جو پوسٹ ورلڈ وار جرمنی کے جو چانسلر تھے, وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے ملک کا, ایک ہارے ہوئے ملک کا, اور کا ایک سربراہ تھے. وہ ان کے ملک کے اندر ایلائڈ فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں, رشیا کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں, USSR کی, اور انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا ان کا ملک آپس میں. اور کیسے اس یعنی کہ اس سے نیچے آپ کیا جائیں گے, اور بھی مشکل ہوگی کیونکہ بارڈر پہ جاپان تھا. جی. اور وہاں سے وہ قوم دوبارہ پھر اپنا سفر شروع کرتی ہے اور اٹھتی ہے, اور وہ کس طرح کوپ کرتا ہے آکوپیشن فورسز کے ساتھ, اور کس طرح انچ بائی انچ واپس جرمنی کے لیے وہ چیزیں حاصل کرنا شروع کرتا ہے. وہ میرے لیے تو خیر سیکھتا تو انسان ہر کسی سے ہے. اور باقی جو موصوف نے کسنجر کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے تھے, تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو سر, آپ نے وقت دیا. کچھ اگر آپ قوم کو دینا چاہیں گے ہوپ جاتے جاتے تو دا اسٹیج از آل یورس. ہوپ کا ماحول نہیں ہے, سچی جو بات ہے. 66% پاکستان جو نوجوانوں پر مشتمل ہے, اگر ان کو کوئی ہوپ ہوتی پاکستان میں تو وہ انڈرووز یہاں سے اس ملک سے نہ نکل رہے ہوتے. اس سال ہمارے ملک سے بہت جو ہائیسٹ نمبر ہے مائگریشن کے جو ہوئے ہیں, میرے علاوہ سب کی ہو گئی ہے. اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں بہت زیادہ امید کی باتیں دلائی جا سکیں, لیکن امید بہر طور ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. وہ کیسے پیدا کریں گے؟ ہمارے پاس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عقل کل ہیں اور ہمارے پاس تمام چیزوں کے حل موجود ہیں, لیکن اس سفر کے اندر نہ ہی ہمیں ایک دن کے اندر واپس سب چیزیں ملنی ہیں, نہ ہی ایک دن کے اندر ملک ٹھیک ہونا ہے. لوگوں کے ساتھ سچائی بولنے کی ضرورت ہے. it'll be a long and painful journey کہ جس میں ہم ملک کو دوبارہ کھڑا کر سکیں, اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی, سچ بولنا ہوگا, اور شاید اسی سے پھر امید پیدا ہو. صرف الفاظ کے ذریعے آپ امید نہیں پیدا کر سکیں گے. One can pray, one can hope. Hopefully this will happen and re-imagine کریں پاکستان کو. اگر re-imagine کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک سوچ ہو تو چیزیں ہو سکتی ہیں. سوچتے رہیں, دیکھتے رہیں, سنتے رہیں. Thank you so much sir for your time and thank you for listening. Take care. Bye.